آج جو حدیث ہمارے زیر مطالعہ ہے اس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے اور اسے ام السنہ قرار دیا گیا ہے، یعنی سنت کی جڑ اور بنیاد۔ جیسے سورہ الفاتحہ کو ام القرآن قرار دیا گیا ہے، یعنی قرآن مجید کے فلسفہ و حکمت کی جڑ اور بنیاد۔ یہ حدیث احادیث کی 5 کتابوں میں ہے اور 5 ہی صحابہ سے منقول ہے، یعنی حضرت عمر ابن خطاب، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور ابو عامر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے 4 طرق سے مروی ہے۔ ان میں سے جو متفق علیہ روایت ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، لیکن جو مقبول ترین روایت ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان الایمان والاسلام والاحسان میں ہے۔ اس پر اتفاق ہے کہ واقعہ جو اس حدیث مبارک میں بیان ہو رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں پیش آیا ہے۔ اب ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی اس روایت کا سلسلہ وار مطالعہ کرتے ہیں۔ اسے سنتے ہوئے اگر ہم اپنے آپ کو اس ماحول کا حصہ سمجھیں تو اس واقعے کو چشم تصور سے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسی اثنا میں ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے انتہائی سفید اور اس کے بال انتہائی سیاہ تھے۔ میل اور گرد و غبار کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اس شخص پر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے۔ اگر وہ باہر سے آیا ہوتا تو اس کے کپڑے گردآلود ہوتے، بالوں میں کچھ غبار ہوتا تو معلوم ہوا کہ یہ باہر سے نہیں آیا ہے، اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ بیٹھا اور اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا میں حاضر ہو جاؤں؟ آپ نے فرمایا، ہاں آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، اسے قریب آنے دو، تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مجمع چھٹ گیا اور راستہ بن گیا، لہٰذا وہ تیر کی طرح سیدھا آیا اور آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ پس اس نے اپنے دونوں گھٹنے رسول اللہ کے دونوں گھٹنوں سے ملا دیے۔ اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں رسول اللہ کے گھٹنوں پر رکھ دیں اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے اگر تجھے اس کے لیے سفر کی استطاعت ہو۔ اس شخص نے کہا، آپ نے درست فرمایا۔ حضرت عمر آگے فرماتے ہیں، تو ہمیں تعجب ہوا اس شخص پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے کے ساتھ ساتھ تصدیق بھی کر رہا ہے۔ یہ انداز تو استاد کا ہوتا ہے کہ شاگرد سے سوال پوچھتا ہے اور اگر وہ درست جواب بتائے تو اس کی تصدیق کرتا ہے، اسے شاباش دیتا ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خاموش رہے اور سمجھ گئے کہ اس معاملے میں آپ کی اجازت شامل ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اب مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو یقین رکھے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر
قیامت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر کہ جو خیر یا شر کسی پر وارد ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس شخص نے کہا آپ نے ٹھیک فرمایا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اس کیفیت میں اللہ کی بندگی کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، پس اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے، یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی تو یہ کیفیت تو پیدا ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس شخص نے سوال کیا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ رسول اللہ نے فرمایا جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس شخص نے پوچھا تو مجھے قیامت کی نشانیاں بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے۔ اکثر معلم کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ اولاد سرکش ہو جائے گی۔ بیٹیاں جو عام طور پر اپنے والدین کا زیادہ ادب کرنے والی ہوتی ہیں، والدین کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتی ہیں، ان کا یہ حال ہو جائے گا گویا اپنی ماؤں کی مالکہ ہیں۔ مائیں ان سے ڈریں گی، ان کی کسی غلط بات پر انہیں ٹوک دیا جائے تو معلوم نہیں وہ کیا رد عمل ظاہر کریں گی۔ پھر فرمایا اور یہ کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں ننگے بدن محتاج بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ یہ صورتحال آج عالم عرب میں 100% موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما آگے فرماتے ہیں پھر وہ شخص چلا گیا تو میں کچھ دیر متردد سا رہا۔ میرے ذہن میں یہ الجھن رہی کہ یہ سائل کون تھا۔ پھر رسول اللہ نے مجھ سے دریافت فرمایا اے عمر تمہیں معلوم ہوا کہ یہ سائل کون تھا؟ حضرت عمر نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عام معمول یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال دریافت فرمانے پر وہ کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ اختتامی حصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے، بہت ہی مختصر ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ شخص واپس گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی وہاں سے کسی ضرورت کے تحت روانہ ہو گئے۔ چنانچہ بعد میں جو واقعہ پیش آیا وہ انہیں معلوم نہیں تھا۔ دوسری روایت کے مطابق ذرا سا توقف کے بعد وہ شخص چلا گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے واپس میرے پاس لاؤ۔ تو انہیں کوئی شے نہ ملی، اس آدمی کا کہیں سراغ نہ ملا، اس کے بارے میں کچھ معلومات نہ ملیں۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اس کے بعد اور الفاظ بھی ہیں جو مسند احمد میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما سے مروی ہیں کہ آپ نے فرمایا اس ہستی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب کبھی بھی جبرائیل میرے پاس آئے میں ان کو پہچان لیتا تھا سوائے اس مرتبہ کے۔ حضرت جبرائیل ایک تو فرشتے کی شکل میں تشریف لاتے، اس وقت غیر مرئی ہوتے، صرف آواز سنائی دیتی تھی۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، تو اس زمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے متفق علیہ روایت ہے
جبرائیل اس لیے آئے تھے کہ انہوں نے چاہا کہ تم وہ چیزیں جان لو جن کے بارے میں تم نے سوال کیا، یعنی دین کی بعض حقیقتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں تمہیں سوال کرنا چاہیے تھا لیکن تم لوگوں نے نہیں کیا، لہٰذا حضرت جبرائیل اس خلا کو پر کرنے کے لیے آئے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ صحابہ نے کہا، رسول اللہ، ہم نے کسی انسان کو نہیں دیکھا کہ وہ اللہ کے رسول کی اتنی عزت کرتا ہو جتنی کہ وہ شخص کر رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو خوب پہچانتا ہے۔